اختر کاظمی صاحب، آپ نے بھی یقیناً بہت دفعہ ملاقاتیں کی ہوں گی، بات چیت کی ہوگی. ان کا کیس یہ صحیح کہہ رہے ہیں الگ ہے، اس طرح کے اور لوگوں کا کیس بھی الگ ہے جو کہ چپ تھے، خاموش تھے. ایون شفقت محمود صاحب، بٹ ایک شخص جو اتنا ووکل تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کیا ہوا ہے فاروق حبیب کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ جو اب اپنی جماعت کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اگر یہی الزامات وہ آج سے 6 مہینے پہلے لگاتے تو اس میں وزن ہوتا. ٹھیک ہے، روکڑی صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں ایگری کروں گا یہ اس زمانے میں جماعت کو چھوڑ کے گئے جس وقت کوئی بھی جماعت کو چھوڑ نہیں رہا تھا، بلکہ لوگ آ رہے تھے، جماعت میں پاپولیرٹی نظر آ رہی تھی. تو اگر اس ٹائم پہ فاروق حبیب صاحب کو یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی تو اس میں آپ کا جو ہے نا، آپ کہہ سکتے تھے کہ وزن ہے. دوسری بات، اب فاروق حبیب صاحب جو ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، مجھے ان کی نا، مجھے وہ بہت غیر ذمہ دار انسان نظر آئیں. اوکے، ان کی بیگم ان کو ڈھونڈ رہی ہیں، پریشان تھی ان کی بیگم، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ اوپن لیٹر لکھ رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی ہے، پولیس بتا رہی ہے کہ جناب وہ تو ہمیں مطلوب بھی ہیں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، پر وہ کسی سے رابطے میں ہی نہیں تھے. وہ اچانک غائب ہو گئے اور وہ صرف استحکام پاکستان سے رابطے میں تھے اور وہ گھومتے پھرتے. ہو سکتا ہے راستے میں نون لیگ کا آفس آیا ہو، پیپلز پارٹی کا آفس آیا ہو، ادھر ہو سکتا ہے رکے ہوں، سوچا ہو کہ نہیں ادھر نہیں، میں استحکام پاکستان پارٹی کے آفس میں جاؤں گا، تو وہ گھومتے پھرتے وہاں پہنچ گئے. اب یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. اس کے اوپر تحریک انصاف اور ان کے سمپیتائزرز یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کو دباؤ ڈال کے، جس طرح عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو لیا گیا یا صداقت عباسی صاحب کا، زبردستی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ بیانیہ تھا، لیکن اب پہلی دفعہ تحریک انصاف کے اندر سے یہ گواہی آ گئی ہے کہ یہ جناب دباؤ پہ نہیں ہو رہا. اور وہ گواہی دے رہے ہیں شہباز گل صاحب، جنہوں نے ٹویٹس وغیرہ کی ہیں کہ فاروق حبیب نے چھرا گھونپا ہے، غداری کی ہے، اور کوئی ذکر ہی نہیں ہے. You've seen it as a journalist. آپ کو نظر نہیں آ رہی باڈی لینگویج؟ He looks comfortable. مجھے وہ تو نظر نہیں آ رہا، پر مجھے یہ پتا تھا کہ وہ پولیس کو مطلوب تھے اور ادارے ان کو ڈھونڈ رہے تھے. اب استحکام پاکستان والوں کا جو آفس ہے وہ پاکستان کی حدود میں ہی آتا ہے، اور ابھی تک وہ کانفرنس کر کے چلے گئے، اور وہ جو ادارے ان کو جو پورے ملک میں ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟ وہ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی سے بھی غیر ذمہ دار لگ رہی ہے. نہیں، روکنی صاحب تو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کو حوالہ کر رہے ہیں. ان کو ہی بتانا چاہیے تھا فیملی کو کہ نہ لکھیں لیٹر. ہاں، کم از کم بتا دیتے نا، کہ ان کی گھر ہی بتا دیتے، کہ انکل کو بتا دیتے، انکل فکر نہ کریں، ادھر آیا ہوا ہے، شام کو کھیل کے واپس آ جائے گا. وہ میچ میں ہوتا تھا نا، بچہ لیٹ ہو جائے تو دوست فون کر کے بتا دیتے ہمارے ساتھ. سیریس نوٹ، جو اتنے ساری مسنگ فیملیز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مسئلہ ہے. Isn't the whole thing has become a joke for you? Do you think اس مطلب ریالٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بندہ غائب ہو اور وہ آ کے کرے، اور پھر جناب پارٹی کے اندر بھی جو اختلافات ہیں وہ لوگ بھی ان پہ اوپر الزامات لگانا شروع ہو جائیں؟ تو بہت سارے سیریس کوسچنز ہیں. باقی یہ ہے کہ نئی جماعت بنانا، نئی جماعت میں جانا، یہ سب کا حق ہے. جس نے جدھر سیاست کرنی ہے وہ ضرور کرے، لیکن اس سارے عمل کے دوران نا کافی زیادہ چیزیں ڈسکریڈٹ ہو رہی ہیں، جس میں پورا سیاسی عمل ہے. سی فیوچر پاکستان تحریک استحکام پارٹی کا، لیٹس سے فاروق حبیب ایک جیتی ہوئی سیٹ ہے اور وہ جاتے ہیں ان کے پاس، بٹ اب جو پی ٹی آئی والا ووٹ ہے وہ تو ان کو نہیں ملے گا. نہیں، وہ فاروق حبیب دیکھیں، ایک تو ان کی برادری وغیرہ وہاں پہ ہے، جس برادری سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ وننگ الیکٹیبل نہیں ہے. وہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح آج کوئی نون لیگ کو چودھری نثار صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو کیا فرق پڑا تھا نون لیگ کے ووٹ بینک کو؟ لیکن یہاں تو بہت سارے چودھری نثار جہاں پہ جتنے مرضی چلے جائیں. دیکھیں جو خان صاحب کا فارمولا تھا نا، وہ بڑا بہترین انہوں نے فارمولا تیار کیا ہوا تھا. کوئی الیکٹیبل انہوں نے بننے ہی نہیں دیا. انہوں نے سب ادھر بزدار صاحب کو رکھا ہوا تھا. آج پوری پارٹی چھوڑ کے چلی جائے پھر بھی تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلی یوٹیلیٹی مجھے بزدار صاحب کی ملی ہے، پہلی. یہ میں آپ کے ساتھ مان گئی. I really appreciate you. مجھے پہلی یوٹیلیٹی آپ نے بتائی ہے. اگر اس کی جگہ کوئی مضبوط بندہ ہوتا تو وہ اچھا والا مسئلہ بننا تھا. تو ان کے جانے کا نقصان ہوتا. بندہ ایسا رکھو جانے کا تکلیف ہی نہیں. پوری پارٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب کے اپنے کچھ ووٹ ہیں، اگر وہ بھی ابھی ان کو بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ بھی نہیں جیت سکتے. ان کی اپنی صاحبزادی ہار گئی تھی. تو خان صاحب نے جو ماڈل متعارف کروا دیا ہے، یہ ڈائریکٹ رابطہ ہے عوام کے ساتھ. اس وقت جماعت عمران خان ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ووٹ بینک انہیں کا. رائٹ. کاظمی صاحب، یور اوپینین، نواز شریف کے آنے کے بعد کیا سیاسی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی منظرنامہ ان کی جماعت تک کی حد تک تو یہ ہے کہ ان کے آنے سے یقیناً فرق پڑے گا، ان کا ووٹر سپورٹر متحرک ہوگا. کیا ان کے آنے سے عوام ان کے پیچھے ہو جائے گی؟ عوام ایک دم سے ان کے ساتھ
مل جائے گی اور ان کا بیانیہ تقویت پکڑے گا، ویسا مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن پنجاب کی لارجسٹ پارٹی رہی ہے فار ایون 2018 میں بہت ووٹ لیا انہوں نے پنجاب سے. میں بھی ایک زمانے میں بڑا فاسٹ بالر رہ چکا. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب، یہ مجھے نہیں پتا تھا. مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی وہ کس زمانے میں تھے. ابھی فریہ حالت یہ ہے کہ اسکول کے بچے جن کو یہ نہیں پتا کہ مغرب کیا ہے اور مشرق کس سائڈ پہ ہے، وہ بچے بھی ان کو پوسٹر ان کے نظر آتے ہیں تو وہ بچے ڈنڈے برسانا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تو جنت کے راستے کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ بچے ہم اپنی ماؤں کی گود سے سیکھ رہے ہیں. مائیں جو بیٹھ کے سارا دن بدوائیں دیتی ہیں، کس کو بدوائیں دیتی ہیں کہ اس ملک کو اس نہج پہ کس نے پہنچا دیا. تو اسی وجہ سے آپ کو اسکول کے بچوں کے اندر بھی یہ رویے نظر آ رہے ہیں. اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ 4 سال کے بعد آئیں گے اور آ کے آپ ملک کی سیاست سنبھال لیں گے اور ملک میں آ کے اقتدار سنبھال لیں گے، یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے. یہ آپ اور پارٹی ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کے لیے بہت کم پلینگ فیلڈ ہے. ایک اس سے کام پاکستان پارٹی، اٹس ٹو نیو. سو لوگ کدھر ووٹ ڈالیں گے؟ پی ایم ایل این کو ہی ڈالیں گے پھر. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں کہ اگر جو ہے ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے. ووٹ ہے مطلب کہ کوئی ایسی کیا اس میں کوئی کمپلشن ہے کہ اگر ادھر نہیں ہے تو وہاں پہ ہم نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے، پھر لوگ کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اگر تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوگا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن لیجیٹیمیٹ ہوگا؟ اس الیکشن کی عالمی سطح کے اوپر لوگ اس کو مان لیں گے؟ تو یہ ایشو ہے. اس وقت میاں صاحب کے آنے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انصاف کا جو عمل ہے وہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے. نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے کون سی پارٹی آپ کو جیتتی نظر آ رہی ہے؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے مقبول جماعت. ابھی بھی جیت جائے گی؟ بالکل جیت جائے گی. آپ دیکھ لیں جو 9 مئی کے بعد بھی جو بعد میں سرویز وغیرہ ہوئے، سامنے رپورٹس آ رہی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی انشورنس پالیسی کیا ہے؟ ان کی انشورنس پالیسی ان کی جو کارکردگی ہے جو 16 مہینوں کے دوران انہوں نے کیا کہ اب جو سرویز آ رہے ہیں یہ ٹی ایل پی سے بھی جو ہے کم پاپولر ہیں. ایون کہ چودھری پرویز علائی بھی اگر تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہوں گے وہ بھی جیت جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے نا دینے کے لیے. آپ کو لگتا ہے آپ کانٹیسٹ کر سکیں گے الیکشن میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت پابندیاں اوورآل لگائی گئی ہیں، لگائی جا رہی ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. کینڈیڈیٹس کی لسٹیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے کہ یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور یہ باقی جو ہیں 2 امیدوار تھے. اور میں بڑا روکھڑی صاحب کی طرف بڑا دیکھ کے جو وہ کہہ رہے تھے کہ پریس کانفرنس آ کر کرتے ہیں اور پھر جو ہیں وہ بالکل بری سما ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ فرق ابھی بھی ہوں تو ان کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے وہ کیسے دکھائی جاتی ہے جب پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کوئی اس کے اوپر جواب نہیں ہے. وہ ان کے اوپر مقدمات ہیں، وہ اشتہاری تھے. ٹھیک ہے جی، انہیں عدالت نے اشتہاری کیا ہوا تھا تو کیسے ان کو پولیس نے وہاں پر اریسٹ نہیں کیا؟ رائٹ. پرویز خٹک ہوں یا محمود خان ہوں، کیوں ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ کیوں جا کر پولیس جو ہے وہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت دیتی ہے اور لے جاتی ہے کہ جائیں جی آپ آرام سے جائیں؟ کیا 9 مئی کے وقت جب یہ سارا عمران خان کی گرفتاری ہوئی کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی؟ وہ تو لیڈ کر رہے تھے، کے پی میں صدر تھے. پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ. Who will win the next election? نیکسٹ الیکشن جو ہے نا جی اتنے کیوس میں ہے اور اتنا جو چیزیں چل گئی ہیں، اتنی ڈیوائیڈڈ ہے قوم کہ آپ کو اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ الیکشن کا دن امن سے گزر جائے.